میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا 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 کرم ہو کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب احسن عباس صاحب، بہت خوب آپ نے کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں باقاعدہ نیو نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 12 رمضان المبارک کا دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مغفرت کا یہ عشرہ، یقیناً ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے عشرے میں ہم نے یہ کوششیں کی کہ جتنی رحمتیں ہم اس عشرے کی سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں، اور اس عشرے میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے، جتنا ان پر پچھتایا جا سکتا ہے، جتنے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ویسے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور وہ قریب آ کر اس کو عطا کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا نایاب جو ہے وہ موقع ہے۔ ناظرین گرامی، جذبہ خدمت ایک ایسا جذبہ ہے جی کہ اگر وہ زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر سب خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ انسانی خدمت کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک بڑا عظیم کام ہے، لیکن اگر یتیموں کی کفالت کی جائے، یتیموں کی مدد کی جائے، دکھی انسانیت کی خدمت اگر کی جائے تو اس سے بہترین کام جو ہے وہ یقیناً ہو نہیں سکتا۔ مولانا روم نے اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ قسم کی حکایت جو ہے وہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک صاحب حیثیت شخص جو ہیں وہ ایک حاجت مند کے پاس سے گزرا تو اس نے اس شخص کی حالت پر کافی افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہا کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اس پر بھی تھوڑی کرم نوازی جو ہے وہ آپ کر دیتے، اس کے لیے آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا ہے؟ تو غیب سے اسے یہ آواز آتی ہے
کہ خدا نے اس غریب شخص کی حاجت روائی کے لیے تجھے جو پیدا کیا ہے. یعنی اگر ایک شخص جو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی سونپی ہے کہ جو اس سے نیچے کے طبقات ہیں یا اس سے نیچے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس طرح سے مال و دولت نہیں ہے، تو اس کے مال و دولت میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حصہ بھی جو ہے وہ رکھ دیا ہے. بہرحال آج جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، اور کیونکہ یہ پچھلی تمہید باندھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ الخدمت بھی یہی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کرے. اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کے نام سے شاید ہی ہم میں سے کوئی ہوگا جو کہ واقف نہ ہو. صرف ریسکیو اور ریلیف آپریشنز ہی نہیں بلکہ زمانہ جو ہے وہ کئی میدانوں میں خدمات کا معترف ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا. اس وقت ملک بھر میں آپ کو بتائیں کہ 150 شہروں میں الخدمت کے دفاتر قائم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الخدمت کے 9 ریجنل دفاتر بھی موجود ہیں. قرہ ارض پر کوئی آفت ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، طوفان کی صورت میں ہو، یا پھر لیٹلی ہم نے دیکھا کہ کرونا کی صورت میں ہو، تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش رہی ہے اپنی خدمات جو ہے وہ انسانیت کے لیے دینے میں. ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں، صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، محمد عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ محمد عبدالشکور صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر محمود چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل ڈائریکٹر ہیں الخدمت سماجی خدمات کے. لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بول دوں کہ محمد عبدالشکور صاحب اور چیمہ صاحب کچھ ان خاص لوگوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کہ ہاں ان سے انسانیت کے لیے جو ہے وہ کوئی زبردست قسم کا کام جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ میں کہوں گی کہ یہ لکی لوگ ہیں، ان لکی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. عبدالشکور صاحب آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں اور باقاعدہ جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن یقیناً اس کے نام سے تو ہر کوئی جو ہے وہ واقف ہے. ایک تو میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو خیال آیا کہ اس فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنیادی فلسفہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور سامعین کا جو اس کو دیکھ رہے ہیں. رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انسانی خدمت کی روح کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الخدمت یقیناً میرا برین چائلڈ نہیں ہے. اچھا. یہ 1992 سے اس کا آغاز ہوا، اور کراچی کے میئر تھے نعمت اللہ خان صاحب، فوت ہو گئے ہیں. کمال آدمی ہے کراچی کا. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں شاید ہی کراچی کا کوئی آدمی ہو جو اس پہ اتفاق نہ کرتا ہو کہ اس نے کراچی کی اور انسانوں کی خدمت میں کمال کیا. تو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. البتہ بعد میں اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے بے شمار کام ہوتے رہے، اور جب یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا تو ہم نے یہ طے کیا کہ اس کو ہم 7 مختلف ایریاز میں لے کر چلیں گے. اچھا. ایک بڑا ایریا جس پہ ہمارا بس نہیں ہوتا، لیکن حالات جب اس طرح کے بنتے ہیں تو اس میں ضرور اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. سیلاب آیا، زلزلہ آیا، یہ جو مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو الخدمت کے پاس اس وقت کوئی 32,000 رضاکار ہیں پورے ملک میں، جو الحمدللہ اس اعتبار سے ہم بہت خوش قسمت ہیں اللہ کے کرم سے کہ وہ کوئی بھی لمحہ ہو پورے ملک میں کسی جگہ موبلائز کرنا ہو تو یہ ہماری ٹیمیں وہاں سے نکلتی ہیں اور یہ کام کرتی ہیں. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ہمارا بڑا ایریا ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں. لیکن پھر ہم نے جو سوچ کے کام کیا وہ یتیم بچوں کا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. اچھا، پاکستان کے بے شمار طبقات ضرورت مند ہیں، نابینا بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اپاہج لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. بہت سارے کمزور طبقات ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے طبقات اپنی آواز کہیں نہ کہیں بلند کر سکتے ہیں. یتیم اور بیوہ، ان کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ خود اللہ کا فرمان بھی ہے، اور قرآن مجید نے جتنا اس پہ زور دیا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کسی یتیم کو جھڑکو نہیں، اس کے ساتھ مدد کرو. تو ہم پورے ملک میں کوئی ایسی صورت کریں. چنانچہ ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کوئی 4 ملین کے لگ بھگ یتیم بچے ہیں پاکستان میں. اور سارے تو یتیم بچے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے حالات خراب ہوں، اچھے گھروں میں بھی بچہ یتیم ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا آدھا یا 1/3 بھی ہو تو ایک بڑا طبقہ ہے جو بیچارہ غربت
اور مفلوق الحالی اور پسماندگی میں زندگی گزارتا ہے تو سڑکوں کے اوپر. ابھی کتنے ایسے بچے ہیں جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ہم اس وقت 20,000 بچوں کو سپانسر کر رہے ہیں پورے ملک میں، اور یہ ہر سال تعداد 4-5 ہزار بڑھتی رہتی ہے. کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا رکاوٹ ہوئی. میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1 سال میں یہ کوئی 35-40 ہزار تک یہ تعداد پہنچے گی. اور پھر ہم اس میں جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ رمضان آیا تو آپ نے کہا کسی کے گھر میں دانے دیا اور روٹی دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو الخدمت ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کے ساتھ کام کرتی ہے. ہم ان کو انرول کرتے ہیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے. ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر سال ان کی صحت کے بارے میں باقاعدہ میڈیکل رپورٹ بنے، اور اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا اس کی ماں تو اس کا الخدمت کے ہسپتالوں میں علاج کرایا جائے. ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ہر بچہ اور ماں اس کی ہم اخلاقی تربیت بھی کریں. صحیح. اور پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ماں میں کچھ صلاحیت ہے وہ قرض حسنہ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. صحیح ہے. اچھا، ویژن یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر چیریٹی لوگ کرتے ہیں، لیکن چیریٹی عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا میں نے کچھ پیسے لیے کسی غریب کو جا کر دے دیے، اللہ خیر صلاح. یہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو بلکہ اپاہج بنانے کا کام ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے اس میں بچہ جب 4-5 سال سے ہمارے ساتھ چلتا ہے تو وہ اگر میڈیکل کالج میں جا رہا ہے تو ہم اس کو اس تک پہنچائیں گے. اور ہمارے پاس الحمدللہ ایسے بچے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ مکمل کر لی ہے، میڈیکل کے کورسز کر لیے ہیں اور دوسری بے شمار چیزیں کر لی. بڑی زبردست بات ہے. جو پہلا کام آپ کرتے ہیں چیریٹی دینے کا، وہ تو میرے خیال میں ایمرجنسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہوتا ہے. جو اصل کام ہے وہ تو بعد کا ہی کام ہے. چیمہ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. رمضان پیکج کے حوالے سے ہمیں خاص طور پہ ہمیں بات کرنی ہے، کیونکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق لاکھوں خاندان ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ مستحق افراد جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں آپ تک، اور اس کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَعُوزُ طَعَامَ الْمِسْكِينِ، کہ کیوں نہیں یہ دیتے تاکید کر دے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے مسکین کو. آپ کو پتہ ہے کہ ہر معاشرے میں غربت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جیسے کہ مولانا روم کی آپ نے صحیح بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ہم کو، ایسے لوگوں کو جو آسودہ حال ہیں، ان کے ذمہ ڈالا ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو الخدمت فاؤنڈیشن چونکہ تقریباً تمام ہی شعبہ ہے زندگی میں کام کر رہی ہے، تو یہ بیسیکلی کام یہ ہے کہ آسودہ حال لوگوں کی مدد سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. تو رمضان میں تو آپ کا جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ رمضان میں یہ فوڈ پیکج کا کیا خیال آیا، تو مہنگائی تو رمضان میں عروج پر ہوتی ہے. تو اس وقت جو ایک روزہ رکھنے والی فیملی ہے اور وہ بچے ہیں اور وہ جو ماں ہے اور اس کے سفید پوش باپ بھی ہے، تو اس کے لیے اس وقت وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو سورسز ہیں ان میں گزارا کر سکیں. تو اس وقت پھر ان کو ایسی مدد جو کسی آسودہ حال کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے اور اس تک پہنچانا، جیسے کہ آپ کو بتایا ابھی عبدالشکور صاحب نے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں والنٹیئرز ہیں اور ان کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں ضرورت ہے، اور پھر اس کی پیکنگ میں بھی وہی لوگ مدد کرتے ہیں اور وہ سارا ان کے گھروں تک پہنچانا اور سارا اس طرح مدد کرنا. کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی، آٹے کی، گھی کی، دالوں کی، اس کا ایک پیکج بنا کے ان کو دے دیں تاکہ رمضان ان کا اچھی طرح گزر جائے. عبدالشکور صاحب، یہ کفالت یتامہ جو پروگرام ہے، یہ کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کر رکھا ہے؟ کس طریقے سے نشاندہی ہوتی ہے؟ پھر جو طریقہ کار ہے آگے وہ کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے؟ ایک تو میں اپنے سارے سامعین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم محض ڈونیشن اکٹھی نہیں کرتے. اچھا. ہم اپنے ہر سننے والے سے یہ چاہیں گے کہ اگر ان کی نیبرہڈ میں کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے اور مشکل حالات میں ہے تو وہ الخدمت سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بتائے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو انرول کریں. ٹھیک ہے. اچھا، انرولمنٹ کے لیے ہمارے پاس 25-30 سوالات ہوتے ہیں جس سے ہم جائزہ لیتے ہیں ان کے گھر کی حالت کیا ہے، مالی صورتحال کیا ہے،
इनको सपोर्ट करने It's a वाला sort है of कि assessment, नहीं, ना? तो वो सारी होती है, एडजस्टमेंट ठीक है। करते हैं। तकरीबन जैसे एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसको एनरोल करते हैं और फिर उसके लिए स्कूल का एहतमाम करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, और हम कैश डिलीवर नहीं करते। अच्छा हम बाकायदा माँ बेटे के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, अच्छा और माहाना बुनियाद पे, ताकि उसको भी पता हो और हमारे डोनर को भी पता हो कि हमने किसको क्या कब दिया है। तो ये इस एहतमाम के साथ लेकिन हम अगर काम कोई करते हैं। शख्स घर पर किसी बच्चे की कफालत करना चाहता है तो उसका क्या तरीका है कारो? कफालत की सूरत ये है कि एक बच्चे की कफालत का हमारे यहाँ सालाना 54,000 रुपया है। ये गोया 4500 रुपया माहाना की बुनियाद पे हम ये काम करते हैं। और कोई भी बंदा करना चाहे तो हमारी हेल्पलाइंस हैं, ठीक है। उस पर कॉल कर ले। हमारे दफातर हर ज़िले में मौजूद हैं, रब्ता कर ले। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अच्छा, हमारा इस वक्त तो रमज़ान के महीने में कॉल सेंटर हैं जो हम शहरों में मुख्तलिफ लोगों को ख़ुद कॉल करके मैसेज देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा शकूर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि एक मैसेज जो है वो अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक जो है वो जाना चाहिए। जो बात मैं करना चाहूँगा लोगों से वो ये है कि ये बात ठीक तरह समझ लें कि यतीम बच्चे बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िम्मेदारी हैं जैसे मेरे घर में मेरे अपने बच्चे। ये समझना कि हमने एक दफ़ा को मदद कर दी या पैसे दे दिए, ये काफ़ी नहीं है। ठीक है। ये माशरे का वो हिस्सा है जिसको मैंने इस तरह इख्तियार करना है। मेरा बच्चा अगर मेडिकल में इंजीनियरिंग में जा रहा है तो यतीम भी उसी तरह आगे चले। ठीक है। तो इसको समझ ले माशरे का हर फर्द के जो अल्लाह ने नेमतें उसको दी हैं, ठीक है। उसका एक हिस्सा ये है कि कम से कम एक यतीम बच्चे को ठीक है। जिंदगी भर के लिए सहारा सही है। बने चीमा और उसको साहब, लेकर आप हम भी चलें। क्विकली एक मैसेज जो है वो इन पे जाते हुए दे दीजिए। मैं ये कहूँगा कि चूँकि हमारी हर असूदा आल फर्द की ज़िम्मेदारी है, बल्कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि आप रोज़े के बारे में कि रोज़ा खुलवाओ चाहे एक खजूर का टुकड़ा ही, एक खजूर का हिस्सा ही देके। तो यानी ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि हमें अपने इर्द गिर्द माशरे में ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो असूदा हाल लोगों से लेकर लोगों तक पैसा सही तक पहुंचा रहे हैं, उसका काम सही जगह तक पहुंच रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अलखिदमत फाउंडेशन का जो आगोश का शोबा है, ये अगर मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो मुझे बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाहिश होती है कि काश मेरा बच्चा ऐसे माहौल में हो। ये तो एक और बात है कि वो बेचारे यतीम हैं, लेकिन वो इतने अच्छे अंदाज में अलखिदमत फाउंडेशन उनका कर रही है कि वो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आमिर महमूद चीमा साहब और मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, और अल्लाह ताला आपको इस जज़ाए खैर का जो है अजर देगा और बहुत बड़ा अजर होगा इसका इंशाल्लाह। एक छोटा सा हम यहाँ पर जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से पैगाम रमज़ान न्यूज़ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में अंदाज़े बयां हमारा एक बड़ा ख़ास सेगमेंट होता है हर रोज़, और वक्त उसका हो चुका है। आपको मैं बताऊं कि 3 कंटेस्टेंट जो हैं, आपको इल्म होगा कि उसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं, और 2 जज साहिबान हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि मुनसिफ के खदमात जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। हमारे पास मौजूद हैं जी मेहमान, चूँकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो मुनसिफीन हैं उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, तो सबसे पहले उनका तारुफ ज़रूरी है। डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब भी मौजूद हैं। तो ये दोनों साहिबान जो हैं ये आज मुनसिफ के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। बहरहाल आज का मौजू मैं आपको बताऊं, खुदी को कर बुलंद, ये आज का मौजू है जी। कबीर हयात, एहतशाम रांझा और मंजर लतीफ़, ये तीनों कंटेस्टेंट हैं जो आज यहाँ पर इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले जो है मैं दावत कबीर हयात को दूंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है, आ जाइए प्लीज़। लेकिन साथ ही मैं कुछ रूल्स जो हैं वो मुकाबला शुरू करने से पहले वज़ा कर देना चाहती हूँ, और वो कुछ इस तरह से हैं कि टोटल जो टाइम है वो आपके पास 2.5 मिनट का वक्त होगा। ठीक है, आप तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए है 2.5 मिनट का टोटल वक्त होगा। 2 मिनट के बाद एक बज़र बजाया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आप अपना जो तकरीर है उसको वाइंड अप कर लीजिए। उसके बाद 30 सेकंड के बाद एक और बज़र बजाया जाएगा,
जिस पर आपको तकरीर ख़त्म करना ही करना है। अगर उसके बाद भी आप तकरीर को जारी रखेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी उसके ऊपर। तो 2.5 मिनट का एक टोटल वक्त है जिसमें आपको अपने ख़यालात का इजहार करना है और उसको तकरीर को मुकम्मल भी करना है। कबीर हयात मौजूद हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। कबीर, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर मोहतरम, आज के मौजू में इतनी वुसअत है कि मेरे ख्यालात मेरे ख्यालात की बुलंदी आज के मौजू सदर मोहतरम, आज के मौजू में इतनी वुसअत है कि मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात इसका मुकम्मल तौर पे अहाता करने से कासिर है। क्योंकि जब मैं इकबाल का ये शेर सुनता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। जब होना वही है जो कुदरत की रज़ा है, लेकिन बंदे की रज़ा फिर भी पूछी जा रही है, इसकी वजह क्या है? आली वकार, जब खुदी को खुद में बुलंद कर लिया तो कैसे ना रब बंदे से बंदे की रज़ा पूछे। बंदे से बंदे की रज़ा तब पूछी गई जब मूसा ने फिरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया। बंदे से बंदे की रज़ा तब पूछी गई जब खुदी की ताकत में खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई। आली वकार, अफसोस, सद अफसोस, आज हम मोहम्मद बिन कासिम, हैदर अली टीपू और कायदे आज़म बनने की बजाय फिल्मों के हीरोज बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम रिश्वत लेने वाले बने, झुकने वाले बने, बिकने वाले बने और गुलामी के बादलों तले दब कर कलमाए बातिल कहने वाले बने। आली वकार, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदी की मनाजिल को कैसे तय कर सकते हैं जब इंसान कल्बे सलीम, कल्बे शहीद, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा से होता हुआ नफ्से मुतमइन्ना को पा लेता है, तो यही खुदी की मिराज है। इकबाल फरमाते हैं, तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। कबीर हयात ने 2 मिनट में जो है वो अपनी तकरीर को जो है वो ख़त्म किया है। बहरहाल अगले कंटेस्टेंट हैं एहतिशाम रांझा, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। आ जाइए एहतिशाम। उन्वान आपका खुदी को कर बुलंद और वक्त आपका शुरू होता है अब। वो पैगंबरे खुदी कि जिसका नाराए मस्ताना पर्दाए अफलाक चाक कर गया। अगर बर्रे सगीर में न होता तो हम कंदीले गम उठाए दर बदर की ठोकरें खाते फिरते। सदर आली वकार खुदी एतमाद को जिला बख्शती है और दरमांदाओ बेकस आहू को सीधा रास्ता दिखाती है। ज़ीवकार किसे खबर न थी हमारे अहवाल की कि जब हमसे हमारा तशख़्ख़ुस छीन लिया गया, जब हमारी ज़ुबान के तकद्दुस की बोली लगाई गई, जब अर्श से उतरती हर बला को हमारा ही घर दिखाई देता, जब हमसे हमारे माजी की ताबनाकी का इंतकाम लिया गया, जब हमसे हमारा तशख़्ख़ुस छीन लिया गया, तो फिर मुर्दा ज़मीरों को पैगंबरे खुदी के दस्ते मसीहाई से लिखे गए मिसरे जिंदा कर गए। ज़मीन बंजर ने अपनी ज़ात की पहचान करने वाले खलियानों को जन्म दिया और बेनजूम आसमां कायदे आज़म की फ़हमो फरासत, सर सैयद की बारीक बीनी और लियाकत अली ख़ान की रहनुमा सिफ़त से चमक उठा और खुदी के चाक पे घूमते ये वस्फ़ और नज़रियात हमें हमारे तशख़्ख़ुस से हम किनार करवा गए। सदर आली वकार, ये खुदी का सबक ही तो था कि नेल्सन मंडेला कालकोठड़ी में रहकर भी अपनी कौम को अमर कर गया। ये खुदी का फैज़ ही तो था कि मार्टिन लूथर किंग ने गोरी चमड़ी के सामने काली रंगत वालों को झुकने से मना किया और इन्हें इस ज़ाती तफरीक से आज़ाद कर दिया। जी वकार, ये खुदी ही तो थी कि हुसैन इब्ने हैदर बयाबा में रहकर भी तारीख में अमर हो गए और आज भी आशूर के बगैर तारीख नामुकम्मल है। तो फिर सच है कि उठो ज़मीन से है रांदगाने खाक उठो, खुदा ने सर जो दिए हैं इन्हें
اٹھا کے چلو، ہے حرمت آدم زباں کی آزادی، کرو اے بخت گزیدو جو بات کرنی ہے حرمت آدم زباں کی آزادی، کرو اے بخت گزیدو جو بات کرنی ہے. شکریہ. احتشام رانجھا جنسی یونیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق، خیالات کا اظہار کیا انہوں نے. خودی کو گر بلند اتنا موضوع آج کا. منظر لطیف صاحب ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں. محمدن سائنس کالج آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کربلا تلوار پر خون کی فتح کا دن ہے ذی وقار، کہ جب دشت نینوا میں پتھر ہار گئے اور بدن جیت گیا، کہ ذی وقار کربلا کی سلگتی ہوئی سرزمین پر شرابی ہار گئے اور نمازی جیت گئے، کہ طارق کا خنجر ہار گیا اور قاسم کی رگیں جیت گئی، کہ ذی وقار جسموں پر لدے ہوئے سر ہار گئے اور کٹے ہوئے سر جیت گئے، کہ صدر علی وقار کربلا نے انسانی فطرت کو کچھ یوں بدل کر رکھ دیا کہ جہاں پانی ہار گیا اور پیاسا جیت گیا، کہ حسین نے اپنا سر کٹا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یزید جس دور کا ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس کتنی ہی فرعونی طاقتیں کیوں نہ ہوں، اس کو مات دینے کے لیے ایک خودی کافی ہے، کہ ایک حسین سرے دشتے بلا جیت گیا، ایک حسین سرے دشتے بلا جیت گیا، ہار خنجر کی ہوئی اور پیاسا گلا جیت گیا، ہار خنجر کی ہوئی اور پیاسا گلا جیت گیا. صدر علی وقار دور حاضر میں خودی کا بلند ہونا ایک حسرت بن چکی ہے، کیونکہ ہم سننے کے باوجود سماعت سے محروم اور دیکھنے کے باوجود بصارت سے آری ہیں، کہ صدر علی وقار اب ہمیں خودی کو بلند کرنا ہوگا، نا امیدی کی کشتی کو جلانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم وہی 313 ہیں جو 1000 کے لشکر پہ غالب آگے. اب دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے بھارت اور اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا. اب ہمیں کشمیری ماؤں کے خوابوں کی تعبیر بننا ہوگا اور ان بچوں کی آہو پکار سننی ہوگی جو بھارتی توپوں کے سامنے پتھر لیے آزادی کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں. ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں بھی چیر دیا کرتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں بھی چیر دیا کرتے ہیں. تمام احباب کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ. منظر لطیف، احتشام رانجھا، کبیر حیات، تینوں کنٹیسٹنٹ ہمارے. دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں. آپ دونوں جج صاحبان جب نتیجہ مرتب کر چکیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے. پھر آگے پیچھے جو بھی کسی بھی جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے نمبرز ہوتے ہیں تو پھر ان کو باہم مرتب کر کے ایک نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کون اول نمبر پر رہا، کون دوئم اور کون جو ہے وہ تیسرے درجے پر رہا. دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک نتیجہ جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کا ونر ہوگا اس کے ساتھ کیش پرائز تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمدرد کا روح افزا کا گفٹ ہیمپر جو ہے وہ بھی ہمارے آج کے اس کمپٹیشن کے فاتح کے ہمراہ جائے گا. دونوں جج صاحبان ابھی بھی جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور پلیز مجھے بتا دیجئے کہ آپ دونوں جج صاحبان میں سے کون نتیجہ جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. مخائی صاحب آپ کریں گے یا پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ کریں گے؟ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب آپ کر لیں. سمجھے میرا خیال ہے کہ جو کیلکولیشن کی ہے ہم نے تو اس میں تینوں کے اپنی تھی چیزیں، تو جو ہمیں سب سے زیادہ جو بہتر لگے ہم نے کیلکولیشن کی ہے نمبرز کی، تو احتشام رانجھا صاحب جو ہیں ان کی سپیچ میں زیادہ چلیں جی. میں چاہوں گی کہ آپ دونوں جج صاحبان تھوڑی سی ذرا معذرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور احتشام رانجھا صاحب پلیز آگے تشریف لائیے گا. بلوچ صاحب خیریت سے جی. بسم اللہ بہت شکریہ. یہ لیجیے مخائی صاحب، یہ گفٹ ہیمپر بھی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت بہت مبارک. احتشام رانجھا ہمارے آج کے جو ہیں وہ ونر قرار پائے ہیں. بیٹھے گا پلیز، تشریف رکھیے گا. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہاں پر ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ رہیے. تو ساری باہر آپ
حضور میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، کہاں وہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسن عباس صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر۔ احسن عباس جو ہیں وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہمانوں کے حوالے سے ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے منصف کے جو فرائض ہیں انہوں نے سر انجام دیے، لیکن اب ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب بھی موجود ہیں، اور وقت کو بالکل ضائع کیے بغیر بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ فیصل مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں احکامات تو ہیں ہی ہیں، لیکن انسان بھی پھر ان احکامات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دی جائے، صدقات نکالے جائیں۔ فطرانے کا بھی ایک اس مہینے کے اینڈ میں جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سب سے زیادہ مستحق طبقات ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ بھی دی جائے اور جن کے حوالے سے صدقات کا بھی حکم ہے کہ صدقہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو محض چند عبادات اور اذکار کا نام نہیں، بلکہ یہ کمپلیٹ جو ہے کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اسلام نے اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت ہو سکتا تھا۔ تو اسلام نے ایک اپنا معاشی نظام بھی باقاعدہ دیا ہے، اور معاشرتی طور پر اور سوشلائزیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یقیناً انسان اپنی جو بیسک نیڈز ہیں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے اس کی بیسک نیڈ کے لیے جس چیز کا اہتمام کیا ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی سال میں صرف ایک بار۔ دیکھیں اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے ان میں ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے زیادہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 82 مرتبہ آیا ہے وہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اکثر جگہ نماز زکوٰۃ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، کیونکہ نماز صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اور اس کسی انسان کی ذاتی نماز ذکر اذکار کا فائدہ پڑوسی کو، دوسرے کو، محلے والوں کو، سوسائٹی کے اندر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز انسان کا اور اس کے رب کا درمیانی تعلق ہے۔ اب زکوٰۃ اور صدقات سے انسان اپنے پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیاسرا لوگوں کو جو ہے وہ کیئر کرتا ہے، اور اسے شہر رمضان کہا جاتا ہے، شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں یہ شہر المواسات ہے، مواسات کا مطلب ہمدردی کا مہینہ ہے، احساس کرنے کا مہینہ ہے، اور شریعت میں آتا ہے کہ تاخذ من اغنیائہم وتودوا الی فقرائہم، کہ یہاں غنیوں سے مال لیا جائے اور فقراء تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ڈیوٹی ہے اسلامی حکمرانوں کی کہ تاخذ من اغنیائہم، تاخذ کے اندر قوت کا ہے ذکر ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے سلطے کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس چیز کو کہ اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے، جو صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سے لیا جائے، اور تودوا الی فقرائہم۔ اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ جو سال کے بعد دینی ہے، ایک ہے صدقات، وہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی کبھار جب آپ چاہیں آپ صدقات جو ہے وہ دیتے رہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی اس اموال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور دین اسلام نے سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر دیا ہے، اور بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ صحابہ نے جب زکوٰۃ و صدقات کے فضائل سنے، انہوں نے کسی نے، حضرت ابو دہدہ نے اپنا پورا باغ جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، فوراً جو ہے وہ وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو بہترین قرضہ جو ہے اللہ کو قرضہ دینا ہے، کون ہے جو دے؟ فرمایا یا اللہ، اللہ بھی قرضہ لیتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کو تو نعوذ باللہ مقروض نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ نے کمزور رکھی ہے، کہ اللہ چاہتا تو ان کو نہ طاقتور کر دیتا، ان کو مالدار نہ کر دیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی آنکھوں والا ہے، تاکہ دوسرے اس کا احساس کریں، دوسرے اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب وہاں جب ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ، میں اپنا پورا باغ جس میں 600 کھجوروں کے پودے ہیں، میں آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ کر دیا، وقف کر دیا غربا مساکین کے لیے۔ واپس گئے اور اپنی بیوی جو باغ میں کام کاج کر رہی تھی اندر بھی داخل نہیں ہوئے کہ یا میرا نہیں رہا، باہر سے آواز لگائی یا ام دہدہ اخرج من هذه الحدیقہ، اے ام دہدہ باغ سے باہر آ جائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں نے اس کو فروخت کر دیا۔ عورت تھی، کہنے لگی کیوں فروخت کیا؟ ہماری ضرورت پوری کرتا تھا۔ کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں باغ دے گا۔ تو یہ ترجیحات اور یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس لیے رکھے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کا معنی ہی اضافہ ہے اور پاکیزگی ہے۔ صدقات آپ کے مال کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ انسان ہے کہ جو اپنے حساب و کتاب لگاتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ ہے، میں نے 50,000 دے دیا، 9.5 لاکھ رہ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، اولئک هم المضاعفون، جو چاہتے ہیں ان کے مال میں اور اضافہ ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال سے خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم جانور کتنے قربانی پر ذبح کرتے ہیں، بظاہر ان کو تلف کرتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، مر جاتے ہیں وہ جانور، مگر وہ کم نہیں ہوتے، اگلے سال اس سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اور کسی قربانی کرنے والے کو یہ کمی نہیں ہوتی کہ جانور میسر نہیں آیا، حالانکہ وہ تلف کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مثال قرآن مجید میں الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک دانہ ہے زمین میں بویا جائے، انبتت من 7 سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 100 دانہ ایک دانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اتنا بھی بڑھا دیتا ہے۔
تو یہ مال صدقات سے مال بڑھتا ہے اور غریبوں مسکینوں کی دعائیں اور ان کی عزت اور ان کی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں. یہ رمضان تو مہینہ اسی کام کے لیے ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر اسامہ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہے. بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے. تو اب میں بریک لے کر واپس آتی ہوں. ڈاکٹر اسامہ صاحب سے بھی ہمیں یقیناً رہنمائی اس حوالے سے چاہیے ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے ساتھ میں. Start your taste की एक new story with Sabroso Chicken Kachori. Sabroso, the chicken specialist. सारा रमजान सहरो इफ्तार में कशी जाम शीरी सब पीते हैं. अब नए डिलिशियस डबल चॉकलेट फ्लेवर में. जब इंसानियत मफकूद हो जाती है, दियानत रूठ जाती है, सदाकत दम तोड़ देती है, तो फिर इंसान की इंसानियत तहलील हो जाती है. अब नई डिलिशियस प्रालीन फ्लेवर में. खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में. पैगाम रमज़ान. डॉक्टर उसामा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं. उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. ज़कात, सदका और इस तरह की जो चीज़ें उनके ऊपर हम बात कर रहे थे, मुझे बताइएगा कि ज़कात के हवाले से क्या जो अहकामात हैं वो आए हैं. अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो जिन लोगों के हालात अच्छे नहीं होते, जो यतीम होते हैं, मस्कीन होते हैं, जिनको ज़कात देनी चाहिए, ज़कात का सिलसिला क्या साल में एक ही दफ़ा मतलब आप ज़कात दे सकते हैं और ज़कात के नाम पर, या फिर दीगर तरीक़ों से मदद की जा सकती है? अगर ज़कात ही देनी है तो क्या उन यतीमों को, मस्कीनों को पूरा साल इंतज़ार करना होगा? तो ये कुछ एक मसला है जो कि बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से जानने की कोशिश की है कि इसके हवाले से क्या हुक्म है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यकीनन बड़ा अहम मौजू है और जिस तरह प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे कि इस्लाम जो है हर एक के हकूक़ का ख्याल रखता है. अमीरों और गरीबों का दोनों के दरमियान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ता बनाया है वो यही है. हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा था, तो आपने उनसे भी फरमाया था कि वहाँ जाके जो गरीब लोग हैं और जो अमीर हैं, तो अमीरों को वहाँ से कहना है कि तुम पर अल्लाह ने लाजिम कर दिया है तुम्हारे माल में से जो हिस्सा लेके गरीबों को दिया जाए ताकि इनके दरमियान मोहब्बत उल्फत पैदा हो सके. जो आप बात कर रही हैं ना ज़कात की कि पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा और क्या उनको बताना पड़ेगा कि ज़कात के पैसे आपको दे रहे हैं, इसके वाले दो चीज़ें हैं. कुरान कहता है वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया. जो खर्च करते हैं खुफिया तौर पर और अलानिया तौर पर, दोनों तरीके से दीन में जायज़ है. अगर तो आप ज़कात किसी को दे रहे हैं, क्योंकि दीन जो है सबसे पहले किसी की डिग्निटी का बहुत ख्याल रखता है कि कोई इज़्ज़त नफ्स जो है किसी की ख़राब ना हो, मजरूह ना हो. तो इस हवाले से कहा जाता है अगर आप किसी को सदका भी और ज़कात भी दे रहे हैं तो आप उसको बताए बगैर भी दे सकते हैं कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ. सदके के हवाले से भी यही हुक्म है, क्योंकि ये मिथ हमारे यहाँ पाई जाती है कि सदका अगर किसी को दें तो आप वो बता कर दें, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सदका नहीं लगता. जी बिल्कुल. देखें, देना ही उसको चाहिए जिसको लगता है, जो मुस्तहिक है. पहली बात तो ये है देना, क्योंकि कुरान ने ज़कात के मसारिफ भी बयान किए हैं. 8 मसारिफ हैं, उसके अंदर गुरबा, मसाकीन और इसी तरह जो कैदी हैं उनके लिए और जो आमिलीन हैं जो ज़कात का माल इकट्ठा करते हैं उनके लिए, सिस्टम चलाने के लिए, और इसी तरह किसी गर्दन आज़ाद करवाने के लिए, और जो मुसाफिर है उसके लिए, और इसी तरह जो जिहाद कर रहे हैं उनके लिए. ये मुसारिफ हैं. उनमें गुरबा कौन है? वो गुरबा जो अपनी रोटी भी पूरी नहीं कर सकते, और मसाकिन वो हैं जो अपनी बावकार ज़िंदगी गुजार, खाने को मुयस्सर है लेकिन बावकार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. इनको मसाकिन कहा जाता है. अब बात ये है कि हम जब किसी को दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो
اپنی جو عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم نیوز پیپرز کے اندر دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ایک تھیلا دینا ہوتا ہے اور 15-20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سیلفیز بنائی جاتی ہیں. دین اس سے منع کرتا ہے کسی کی ڈگنیٹی جو ہے اس کو خراب نہ کرے. تو آپ اعلانیہ طور پہ بھی دے سکتے ہیں اور گفٹ کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے جس نے دینی ہے وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے, مسلمان ہو, آزاد ہو, عاقل بالغ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ صاحب نصاب ضرور ہو. پورا سال کسی کو انتظار کرنے کے بجائے آپ جو ہیں وہ منتھلی بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات جو لوگ ہیں جو سیلریز لیتے ہیں وہ اپنی سیلری کے اندر ایک بجٹ بنا لیں کہ زکوٰۃ کے میں نے, ہو سکتا ہے وہ پورے سال بعد نہیں اکثر پورے ہو پاتے, تو آپ پورے سال بھی تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں. لیکن صاحب نصاب ہونا لازمی ہے اس میں. اور رمضان میں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس میں جو اجر بڑھ جاتا ہے. میں نے یہی پوائنٹ بالکل پروفیسر صاحب کی طرف لے کے آنا تھا کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوور فلو ہوتا ہے. رمضان میں لوگ شاید اس لیے جو ہے وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اجر اس کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو پورا سال مطلب اگر آپ کچھ مخصوص لوگوں کو, فار ایگزامپل ایک خاندان جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کو وہ دیتا ہے اور وہ رمضان کا پورا سال انتظار کرتا ہے, وہ کہتا ہے رمضان میں دیں گے تو ہمیں اجر زیادہ ملے گا, چاہے وہ پورے جو 11 مہینے ہیں وہ خاندان جس کو دینا ہے وہ سفر کر رہا ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے صاحب نصاب پر, یعنی جس کا مال ایک مخصوص لیمٹ کو ٹچ کر جاتا ہے اس پر ایک دفعہ فرض ہے. مگر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ رمضان کے رمضان ہی دے. اگر اس کے اڑوس پڑوس میں, رشتہ داروں میں, اس کے اعزاء و اقارب میں, عزیزوں میں اگر لوگ ضرورت مند ہیں تو وہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے. اسی چیز کا انتظار نہ کرے کہ میں نے رمضان کی 10 تاریخ کو پچھلے سال زکوٰۃ دی تو آئندہ 10 تاریخ کو ہی دوں گا. نہیں, وہ جب مرضی جلدی تو دے سکتا ہے, جلدی بھی دے سکتا ہے اور اس جتنا مال بنتا ہے اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. پروفیسر صاحب زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور رمضان کا انتظار کرنے کا ایک رویہ کہ رمضان میں دیں گے تو اجر زیادہ ملے گا, اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل سارا سال مدد کرتے رہنا چاہیے, ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے, کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہے, یربی کما یربی فلوہ ہو, اس کا صدقے کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے, عزت کرتا ہے, رسپیکٹ کرتا ہے کہ اس صدقے کو اللہ پرورش کرتا ہے, پالتا رہتا ہے تاکہ قیامت والے دن جب اس بندے کا حساب ہوگا تو اس کی وہ کھجور والا صدقہ اللہ جو ہے اوت پہاڑ جتنا بنا کے اس کے سامنے پیش کرے گا کہ دیکھ یہ تیرا وہ نیکی تھی. تو وہ حیران ہو جائے گا, یا اللہ میں نے تو یہ کی نہیں. اللہ کہے گا یقیناً تو نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی, مگر جو صدقہ تو نے سچے دل کے ساتھ رضا الہی کے لیے غریب مسکین کی مدد کی تھی یا کسی روزے دار غریب مسکین مسافر کو روزہ اسے کھلوا دیا تھا, میں نے آج تیرے اس صدقے کو اتنا بڑا کر دیا جو اوت پہاڑ جتنا ہو گیا ہے. تو یقیناً اس کے لیے سال میں زکوٰۃ تو ایک بار فرض ہے, صدقہ جب مرضی جتنا مرضی دیا جائے. اب جو صدقات سے بچ کر مال سال جس پر گزر جائے گا اس پر اتنی زکوٰۃ دے دے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ایک بندے نے پچھلے سال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی, اس سال 70 بنی تو وہ 70 دے دے. مگر ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے وقت بر وقت ان تک جو ہے وہ صدقات پہنچانا. صدقات تو کسی وقت بھی دیے جا سکتے ہیں, مگر باقاعدہ نصاب کے ساتھ 2.5% مال کی زکوٰۃ نکالنا وہ سال میں پورے سال میں ایک دفعہ فرض ہے, چاہے رمضان میں نکالے, شوال میں نکالے, ذی القعدہ میں کسی مہینے میں بھی نکالے, وہ اس طرح کرے. باقی صدقات پورا سال دیتے رہنا چاہیے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں. اور اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سیدنا علی سے کہ سب سے زیادہ سخی آپ میں کون تھا؟ چونکہ صحابہ میں کچھ سخی بھی صحابہ مشہور تھے جیسے سیدنا عثمان تھے. آپ نے فرمایا کہ کان اجود الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. اور جب رمضان آتا تھا بریح المرسلہ, آپ اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ جس طرح تیز آندھی جو ہے وہ چل رہی ہے, آپ یوں اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک واقعہ بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ کے پاس 4 اوقیہ چاندی آئی, ایک مسکین آیا, اس نے مانگا, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے پاس نہیں. دوسرا آیا, تیسرا آیا, تینوں کو آپ نے بٹھا لیا. اوپر سے اللہ نے کسی شخص کو بھیجا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں صدقے کے لیے مال دے رہا ہوں کہ کسی کو آپ دے دیں. تو آپ نے تینوں کو 1-1 اوقیہ دے دی. اب ایک اوقیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاندی کی ایک خاص مقدار وہ بچ گئی. رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی, کبھی آپ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ نے نوٹ فرما لیا, کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ عائشہ بات کوئی بھی نہیں ہے, میرے پاس 1 اوقیہ چاندی صدقے کی آئی ہے, وہ کوئی ضرورت مند آیا نہیں, میں دے نہیں سکا. اگر اس سے پہلے مجھے دنیا سے جانا پڑ گیا تو میں اللہ کو کیا دکھاؤں گا
گا. یعنی یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریح المرسلہ شدید آندھی سے بھی زیادہ تیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوتیں کیا کرتے تھے. تو یہ مہینہ ہی سخاوتوں کا ہے, قرآن کا ہے, محبت کا ہے, مروت کا ہے, مساکین و یتیموں کا سہارا بننے کا ہے, ان سے الفت کرنے کا مہینہ ہے. ایک عورت جو ہے وہ بلی کی پرورش کر کے یا کتے کے بچے کو پانی پلا کے تو جنت میں چلی گئی, تو ایک غریب مسلمان کو یا ایون غیر مسلم جو غریب ہے, مسکین ہے, اس کو عزت خدمت کر کے کیوں نہیں جنت لی جا سکتی. یقیناً یہ بہت بہترین موقع ہے. وہ تو رب پر ہے نا, اس کو آپ کی کیا ادا جو ہے وہ پسند آ جائے. ڈاکٹر اسامہ میں آپ کی طرف آؤں گی, اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, بیکاز بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے. اس حوالے سے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ 2-3 موٹی چیزیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, جو آپ کی طرف سے آنی چاہیے اور میرے سے پوچھنے میں جو ہے وہ کوتاہی رہ جائے. تو آپ بات یہ ہے کہ ہمیں حقداروں کو ڈھونڈنا ہے. قرآن نے کہا لا یسألون الناس الحافا, ان لوگوں کو نہ دو جو لپٹ کے مانگتے ہیں, ان کو دینا چاہیے جو حقدار ہیں, وائٹ کالرز ہیں, سفید پوش ہیں, جو کسی سے سوال نہیں کرتے اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کے آگے دست نہیں پھیلاتے کہ ہمیں یہ عطا کر دیں. آپ نے ان کو عطا کرنا ہے. مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے, میں اگر وہ سنا دوں آج کے سینیریو میں, کہ کووڈ کی وجہ سے وہ لوگ بے روزگار ہوئے بھی ہیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے, تو آپ نے جب رستے کے اندر دیکھا کہ ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ایک مردہ مرغی کی ایک کھال ایک خاتون پردہ پوش اتار رہی تھی. آپ وہاں رکے, آپ کو بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیوں مردہ مرغی کھال اتار رہی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا میری بہنی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اپنا کام کریں, اپنا آپ جو سفر کر رہے ہیں جائیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیے آپ کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں بیوہ ہوں, میرے یتیم بچے گھر میں موجود ہیں, تو میں ان کے لیے لے کے جا رہی ہوں یہ گوشت, میرے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ مرغی جو تھی اس کو جب اس کی کھال تار دیکھا, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ بن مبارک تو نفلی حج کے لیے جا رہا ہے. تو یہاں پہ کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سی تھی خاتون, کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں پر جو ہے وہ اس حالت میں ہے. انہوں نے سارا زیادہ راہ اس عورت کو دے دیا. اب وہ سارا زیادہ راہ تو دے دیا, اب گھر آ کے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو قبول کر لیں, اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو رہا تھا. اب جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ حج کر کے واپس جب آئے نا, تو کسی نے آ کے کہا امام صاحب یاد ہے آپ کو ہم مینا میں ملے تھے, کسی نے کہا آپ کو یاد ہے مزدلفہ میں ملے, کسی نے کہا بیت اللہ کے مطاف میں ملے. بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کیا ہی نہیں, تو یہ میری ملاقاتیں وہاں پہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ سے دعا کی یا اللہ میری رہنمائی کریں, کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے رات خواب میں رہنمائی یہ کی کہ عبداللہ بن مبارک تو نے میری بندی پر رحم کھایا تھا, میں نے تیرے پہ یہ رحم کھایا ہے کہ تیرے شکل کا میں نے فرشتہ نازل کر دیا تھا جس نے تیری طرف سے حج کیا ہے اور قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند کو جب ضرورت ہو تب اس کو دینا چاہیے, جب اس کی ضرورت ہی ختم ہوگی تو اس کو ہم تب کیوں دیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ عید کی خوشیاں آ رہی ہیں, صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہم عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو خوشیوں میں شامل کیا جائے, ان کی ضرورتیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی رہنمائی جو ہے وہ آج ہمیں ملی صدقہ, زکوٰۃ اور فطرانہ کے حوالے سے. اس کے علاوہ احسن عباس صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. احسن بہت شکریہ, بہت خوبصورت آپ کی آواز, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اور برکت ڈالے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے ساتھ ہی آج کی افطار ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل آپ سے ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. 13واں روزہ ہوگا اور ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے.